اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوے پہلے سب سے پہلے گولی کیوں چلائی ہوئے ہے دس؟ اب شروع کرتے ہیں حالات حاضرہ جن جان پاکستان جی، کیونکہ یہ جو تیرا کا سانیہ ہوا ہے، یہ جو انہوں نے جہازوں کے ذریعے بمباری کی ہے، یہ انف از انف، یہ اخیر ہے۔ پاکستانی عوام سے دشمنی کی اس سے بڑی مثال کوئی نہیں ہو سکتی کہ اب یہ پاکستانی عوام کے دشمن بن چکے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت گزار رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر اور پاکستان میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ تو انہوں نے بھی نہیں کیا کہ جہازوں کے ذریعے بمباریاں کر کے مظلوم لوگوں کو شہید کیا ہو، یہ انہوں نے کر دیا۔ تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالی بیٹھا ہوا اوپر احتساب کرنے والا، وہ دیکھیے گا ان کا کیا حشر کرتا ہے، کیونکہ مظلوموں کا قتل ایک قتل نہیں مان، جس نے ایک قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ قتل انہوں نے جو کیے ہیں، یہ 25 سے کم و بیش 25 لوگ ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جن جان پاکستان جی، جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب ناجائز، کوئی گواہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ آج سلمان صفدر صاحب نے سارا بتایا کہ جی ان کی ضمانت 100% چانسز ہیں۔ تو اللہ کرے پروردگار کہ ایسا ہو عمران خان صاحب آئیں باہر، تاکہ اس ملک کا یہ ملک سنور سکے۔ جن جان پاکستان جی، عمران خان کو انہوں نے چھوڑنا نہیں۔ اگر عمران خان صاحب کو یہ چھوڑ دیں گے تو برباد ہو جائیں گے یہ سب، کیونکہ آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں، ساری عوام جانتی ہے کہ ان کی موت عمران خان، کیونکہ اس نے تو انصاف کرنا ہے، تو انصاف جب ہوگا یہ سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو جب انصاف ہوا، کیونکہ وہ تو سیدھا سیدھا باہر آئے گا تو وزیر اعظم ہے، اب بھی وہ اندر بیٹھا ہوا بھی وزیر اعظم ہے، لوگ اپنے دل سے نکال نہیں سکے عمران خان صاحب کو، تو وہ عوامی وزیر اعظم ہے۔ یہ بوٹ پالشیا تو ایک اردلی ہے، انہوں نے اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ ہے اس قابل؟ ٹرمپ کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، اس نے 3 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس نے کوشش کی ہے کہ یہ میرا ہاتھ چھوڑے، ویسے ہی اس سے باتیں کیے جا رہا ہے جیسے بچپن کا دوست ہے اس کا، اور وہ لفٹ نہیں کرا رہا۔ ایسے جاہل اہل مجرم قسم کے انسان کو وزیر اعظم بنا دیا ہے اس بیوقوف کے پتر نے، جس کا نام عاصم منیر ہے۔ یہ بہت بیوقوف آدمی ہے، جاہل آدمی ہے اور متعصب آدمی ہے، اپنی انا کے چکر میں برباد کر رہا ہے پاکستان کو۔ ٹک ٹاک کوئننی کے عشق میں، کچ کوئین کے عشق میں اس نے سٹارٹ لیا ہے، اور اب کیونکہ انا کا مسئلہ بن گیا، اب سانپ کے منہ میں کوڑ کرلی پھنس گئی ہے، آ گئی ہے، وہ نہ نکل سکتا ہے نہ اسے تھوک سکتا ہے، تو اب یہ معاملہ چل پڑا ہے۔ تو کوئی نہیں، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ کہاں تک بھاگے گا، کہاں۔ آخر جن جان پاکستان جی، احتساب ہونا، یہ آپ بھول جائیں اس بات کو۔ یہ تو کچھ جرنل جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی بے شرم لوگ ہیں، کیونکہ سب کو اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں۔ یہ اگر
ان کے ہاتھ سے پاکستان نکل گیا تو یہ جو ڈیفنس کی سکیمیں ہیں، یہ جو ہر ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریاں ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ اس کے بعد یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ ہر محکمے میں آپ کو پتا ہے ریٹائر فار جنرل، تو انہوں نے جو اپنا اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا پاکستان پر، وہ تو قبضہ ان کا چھوٹ جائے گا اور یہ فارغ ہو جائیں گے جن جان پاکستان جی۔ تو یہ اپنے آپ کو فارغ کریں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ طویل جنگ ہے، انشاءاللہ جیتے گا پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ ایجنٹ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ یہ ایجنٹ ہے موساد کا اور را کا۔ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اور آئے دن دیکھیں پاکستان میں کتنا زبردست قسم کا سیلاب ہے، اور یہ ان کو صرف اور صرف کتنے ٹور کیے ہیں انہوں نے سیلاب کے دوران، یہ دیکھیں۔ یہ پاکستان کے وفادار ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دشمن ہے پاکستان کے جن جان پاکستان جی، یہ بات یاد رکھیے۔ یہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ملک اتنی مصیبت میں ہو اور وزیر اعظم کو سوجی نہ رہی ہو، کبھی بیلاروس جا رہا ہے، کبھی چائنا جا رہا ہے، کبھی سعودیہ جا رہا ہے، کبھی امریکہ کے 3 چکر، 2 چکر امریکہ کے، یہ ساتھ میں وہ لانچڑا ظالم قسم کا انسان جیلی فیلڈ ماسٹر، میں اسے ماسٹر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ جیلی ماسٹر ہے ہر چیز کا، یہ وہ جیلی ہے جنرل بھی۔ یہ جو فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے نا، یہ ماسٹر ہے جیلی کاموں کا۔ تو اس نے دیکھا نہیں آپ نے کہ کن کو وزیر اعظم، کس کو وزیر اعلیٰ کو، کون سی کابینہ ہے اس وقت، سارے چور ڈاکو لٹیرے اکٹھے کر کے اس نے یہ سارا نظام بنا دیا، حکومت چلا رہے ہیں، برباد کر دیا پاکستان کو جن جان پاکستان جی۔ آپ کو قرضوں پہ دبا دیا، سمجھ لیں آپ کہاں سے نکلیں گے یار؟ آپ مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ سبسڈیاں دیں گے تو مہنگائی ختم ہوگی، ورنہ مہنگائی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جن جان پاکستان جی، نہ گندم ہے، نہ چاول ہے، نہ سبزیاں ہیں۔ اس مرتبہ آپ یاد رکھیے گا اور دیکھیے گا کتنا اسمان کو چھوتی ہیں یہ چیزیں، اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی بڑھ جانی۔ حشر کر دیا انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا، اور ویسے ان کی باتیں سنیں، زمین سے آسمان کے کلاوے میں لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ترقی کر لی ہے، پاکستان پتہ نہیں کیا بن گیا۔ ریکوڈک انہوں نے بیچ دیا سر، جن جان پاکستان جی، انہوں نے منرل مائنز اس کا سودا، پاکستان کی مدنیات کا سودا کر دیا انہوں نے، اور اونے پونے پیسوں میں، کہ ہم کسی طریقے سے بچ سکیں۔ پیسہ انہوں نے خود کھا جانا ہے، عوام کے ہاتھ کیا لگنا ہے؟ یہ کیوں پلاننگ بنا رہا ہے کہ 2030 تک کی؟ کیونکہ ریکوڈک کا پیسہ آنا ہے، اس کا پیسہ آنا ہے، وہ جو مدنیات ہیں، یہ سارا پیسے کے چکر میں ہی تو ہے یہ، کہ کسی طریقے سے میں جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹوں اور بھاگوں پاکستان سے پھر۔ لیکن ایسا ممکن نہیں، اس کی موت آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ یہ ان قریب اللہ کرے کل عمران خان صاحب کی ضمانت ہو اور وہ رہائی پائیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، ساری قوم دعا کر رہی ہے، مگر یہ جن جان پاکستان جی، یہ بڑے ظالم ہیں، انہوں نے نہیں چھوڑنا۔
केस तो कोई भी नहीं है। केस तो ये तोशाखाना वाला भी, आपको पता कितनी मर्तबा तोशाखाना जिन्होंने गाड़ियां ली हैं उनको वो दन दनाते फिर रहे। वो टीवी पे उसने कहा कि हाँ मैंने गाड़ी ली थी 2 करोड़ रुपए की जो उसने बेची है BMW। तो जिनजान पाकिस्तान जी, इनको पूछने वाला कोई नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला इन चोरों डाकुओं लुटेरों को गरक करे। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई यू?